ملامت کرنے والا نفس اس نفس سے بہتر ہے۔ لیکن تیسرا نفس کون سا ہے؟ وہ ہے نفس مطمئنہ۔ قرآن اس کے بارے میں کہتا ہے۔ اب نفس مطمئنہ کون سا ہے؟ وہ نفس وہ اللہ عز و جل نے جو نفس عطا کیا ہے، اس میں وہ نفس جو اللہ کی اطاعت سے مطمئن ہو، اللہ کے رسول کی اطاعت سے مطمئن ہو، نیکی کر کے مطمئن ہو، وہ گناہ کی دعوت پر لبیک نہ کہے، وہ برائیوں کی دعوت پر لبیک نہ کہے، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کے اندر جو اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ یاد رکھیے گا، کوئی انسان برائیوں میں زندگی گزار کر مرتے وقت بے چین ہوتا ہے، اور کوئی انسان نیکی پوری زندگی کر کے مرتے وقت مطمئن ہوتا ہے۔ قرآن اسی کی طرف رہنمائی کرتا ہے کہ وہ شخص جس نے پوری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزار دی، جس کا نفس مطمئن ہے، اب جب اس کی موت کا وقت آتا ہے تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی جان، ارجعی الی ربک، اپنے رب کی طرف پلٹ آ۔ کس حال میں پلٹا؟ راضیۃ مرضیہ، کہ تو اللہ سے راضی اور تیرا اللہ تجھ سے راضی۔ بے شک، سبحان اللہ۔ تو جو انسان زندگی گناہوں میں نہ گزارے، جو انسان زندگی اللہ کی اطاعت اور اس کے رسول کی اطاعت میں گزارے، دین پر عمل کرنے میں گزارے، اس کی موت بڑی اچھی ہوتی ہے۔ اور موت کے وقت اللہ کی طرف سے ندا آتی ہے، اے نفس مطمئنہ، تجھے کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں، اب تو جہنم کا حقدار نہیں ہے۔ میں اس حال میں تجھے اپنی طرف بلا رہا ہوں کہ میں تجھ سے راضی ہوں، اور تو میرے فرمان پر عمل کر کے تم مجھ سے راضی ہوا، فادخلی فی عبادی، میرے بندوں میں داخل ہو جا، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جا۔ سبحان اللہ۔ یہاں سے ایک چیز جو سمجھ میں آئی کہ اللہ کی رضا کی ایک نشانی یہ ہے کہ جب بندے کو نیکیوں کی توفیق ملے، اطاعت کی توفیق ملے، اور نیکی پر اس کے دل کے اندر اطمینان موجود ہو، نیکی کر کے بے قرار نہ محسوس کرے، ایسے بندے سے اللہ عز و جل راضی ہوتا ہے۔ اور اب اس بندے پر ہزار ہاں مصیبتیں آ جائیں، لیکن اس مصیبت کے باوجود بھی وہ اپنے رب سے ناراض نہیں ہوتا۔ وہ تو یہی کہتا ہے، میں بھی تیرا ہوں، اور اگر مصیبت بھی تیری طرف سے آئی ہے تو اس کو دور کرنے والا بھی تو ہی ہے۔ اے میرے کریم، میں تجھ سے کوئی شکایت نہیں کرتا، جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں۔ ایسے بندے کو اللہ عز و جل مرتے وقت جنت کی بشارت بھی دیتا ہے، اور اپنی خوشی، اپنے خوش ہونے کا اعلان بھی عطا فرما دیتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ پہلی چیز یہ ہوئی۔ اب آئیے دوسری چیز کی طرف چلتے ہیں، اللہ کے راضی ہونے کی نشانی۔ سورہ بینہ میں ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک لمن خشی ربہ۔ یہ اللہ فرما رہا ہے، بے شک جس نے جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا، کیا ہی بہترین ہے یہ، کتنی بہترین جماعت کا ہے یہ۔ اب اس کے لیے کیا ہے اس کا بدلہ کیا ہے؟ جو ایمان لایا اور نیک عمل کیا وہ اچھے گروہ کے اندر ہے، اور اس کا بدلہ یہ جزاؤہم عند ربہم جنات تجری من تحتہا الانہار خالدین فیہا ابدا۔ اس کا بدلہ یہ ہے کہ اللہ عز و جل کے نزدیک اس کے لیے جنت ہے جس کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، اور یہ بندہ جنت میں ٹیمپریری نہیں رہے گا، خالدین فیہا ابدا، ہمیشہ کے لیے اس میں رہے گا۔ اور پھر یہی نہیں کہ صرف جنت اسے عطا کر دی گئی، بلکہ قرآن کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ اس سے راضی اور وہ اللہ سے راضی، ذالک لمن خشی ربہ، یہ وہ ہیں جو اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے۔
سبحان اللہ سبحان اللہ. یہاں سے یہ بات سمجھ میں آئی کہ اگر اللہ کے راضی ہونے کی آپ نشانی دیکھنا چاہتے ہیں تو ایک نشانی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایمان کی دولت اور عمل صالح کی دولت ہے، یہ دو چیزوں کی توفیق اللہ نے آپ کو دے دی ہے کہ آپ نیکیاں کر رہے ہیں اور اللہ نے ایمان کی دولت بھی آپ کو عطا کر دی ہے، دنیا میں جو ملے گا وہ تو ملے گا، لیکن آخرت کے حوالے سے اللہ نے فرما دیا ایسی جنت اللہ عطا کرے گا جس میں آپ پرماننٹ رہیں گے، اور پھر یہ مزدہ جاں فضا عطا کر دیا رضی اللہ عنہم، ان سے اللہ راضی ورضوا عنہ، اور وہ اللہ سے راضی. بے شک. ایک سبق سمجھ میں آیا، وہ لوگ جو کہتے ہیں صرف صحابہ کے لیے رضی اللہ تعالی عنہ کہنا چاہیے، ان کو قرآن کی یہ آیت سے سبق سیکھنا چاہیے کہ اللہ عز و جل نے ہر صاحب ایمان اور نیک عمل کرنے والے کے لیے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ کا لفظ استعمال فرمایا ہے. بے شک. یہاں سے یہ بات واضح ہو گئی کہ اگر اللہ کسی کو نیک عمل کی توفیق عطا فرما دے، یہ نشانی ہے اس بات کی کہ مولا اس سے راضی ہے. بے شک سبحان اللہ. اس لیے نیکی کر کے کسی گناہوں میں ڈوبے ہوئے کی دولت دیکھ کر یہ نہ سوچنا کہ اللہ آپ سے ناراض ہے. آپ کو ہم کو اللہ اگر نیکی کی توفیق دے دے تو اللہ کا شکر ادا کریں کہ اے میرے کریم، یہ توفیق تو نے عطا فرما کر تو نے یہ مزدہ جاں فضا عطا فرما دیا کہ تو ہم سے راضی ہے. بے شک. آئیے ایک اور آیت کی طرف چلتے ہیں. اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے قال اللہ ھذا یوم ینفع الصادقین صدقہم لہم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیہا ابدا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ ذالک الفوز العظیم. اللہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن سچ بولنے والوں کو ان کا سچ نفع پہنچائے گا. بے شک. اور یہی نہیں کہ سچ ان کو نفع پہنچائے گا، بلکہ اللہ نے فرمایا ان سچ بولنے والوں کے لیے جنت ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہ سچ بولنے والے وہ ہیں جن سے اللہ راضی اور اللہ ان سے راضی. بے شک سبحان اللہ. اور یہ سچ بولنا کوئی معمولی چیز نہیں، یہ بہت بڑی کامیابی ہے، یہ قرآن کہہ رہا ہے. تو اللہ کے راضی ہونے کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ اللہ تمہیں جھوٹ سے بچا لے اور تمہاری زبان پر سچائی جاری ہو جائے. اگر سچ کی توفیق مل جاتی ہے، تجارت کر رہے ہو اس میں تم سچ بول رہے ہو، کسی کو وعدہ کر رہے ہو سچ بول رہے ہو، معاملاتی زندگی کے اندر سچ بول رہے ہو اور جھوٹ سے تم بچ رہے ہو، تو یہ نہ سمجھنا کہ سچ بولنے سے تمہیں نقصان پہنچے گا. نہیں، بلکہ قرآن کہتا ہے یہ سچ اتنی اچھی چیز ہے کہ صرف دنیا ہی میں نہیں تمہیں آخرت میں بھی یہ سچائی نفع عطا کرے گی. اور سن لو، جھوٹ بولنے سے شیطان خوش ہوتا ہے اور سچ بولنے سے اللہ راضی ہوتا ہے. ماشاءاللہ بہت ہی اچھی تقریر. اللہ کو راضی کرنا ہے تو آپ لوگ سچ ہی بولیں.